الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیز دوستوں، ایک مہینہ پہلے بڑی خوشیوں سے یہ بات یاد دلائی گئی تھی کہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی زمانہ آ گیا، جب ہمارے اور جنت کے بیچ میں صرف ایک ہی مہینہ رہے گا۔ چھوٹی چھوٹی محنت کی اللہ قدر کریں گے، بڑے بڑے انعامات دیں گے، اور بندے کو اپنی دائمی منزل، دائمی بادشاہی نصیب ہو جائے گی۔ اور رمضان کا انتظار کرتے رہے، رمضان آ بھی گیا اور رمضان جا بھی رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا زمانہ بہت تیز رفتار ہے، والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرنے والی اس زمانے کی بڑی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنا ہی قیمتی وقت ہو گزر جاتا ہے، موقع ہو گزر جاتا ہے۔ بہرحال اب جو ہے اس مہینے کا آخری جمعہ آ گیا۔ ہمارے ہندوستان میں ایک رواج تھا، ایک نیچرل چیز تھی، جب رمضان جاتا تھا تو آخری جمعہ میں رو رو کے وداعی نظمیں پڑھتے تھے۔ آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے آواز، الوداع یا الوداع اے ماہ رمضان، الوداع حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان۔ رمضان کی جو بہاریں ہیں، اس کی کیفیتیں ہیں، اس کو بیان کر کر کے غم کا اظہار کیا جاتا تھا، جو ایک فطری بات ہے۔ جو عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، جب آخری مرتبہ کعبے کے پاس جاتے ہیں تو عجیب دل کی کیفیت ہو جاتی ہے، کعبے کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، آنکھوں میں آنسو آتے رہتے ہیں۔ تو جس کو بھی اللہ سے محبت ہے، اللہ کے گھر سے محبت ہے، رمضان سے محبت ہوتی ہے، ہاں، جس کو چسکا لگ گیا رمضان کا، عبادتیں کرتے کرتے روح پاکیزہ ہوئی اور عبادت کی تازگی ملنے لگی، اب اس کو رمضان جا رہا ہے تو یقیناً غم ہوگا۔ تو سنہرے ایام جو ہے ہماری زندگی کے گویا ختم ہونے، ابھی الحمدللہ 3 دن باقی ہے، 10% باقی ہے، ابھی زور لگانے کے لیے موقع ہے، اب بھی ہوش آئے تو اس کی مختلف جو ہے خوبیاں سوچ سوچ کے اللہ سے جو ہے مانگنا چاہیے کہ اللہ پھر ہماری زندگی میں رمضان آئے، صحیح قدر دانی کے ساتھ ہم اس کو گزار سکیں۔ تو پہلی خوبی کیا ہے؟ قرآن کا مہینہ جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، قرآن کا مہینہ، جس مہینے میں اللہ نے انسانیت کو خطاب کیا، آسمانوں سے اللہ نے بات کرنا شروع کی، اور پھر اللہ نے اس رمضان میں تاثیر ماحول ایسا چلایا کہ پوری امت اس قرآن کی قدردانی میں 30 دن راتوں میں لمبی لمبی تراویح پڑھتی ہے۔ ایک پرنور منظر، حرم کا منظر تراویح کا سوچئے، ہماری مسجدوں میں بھی کتنا پرنور منظر، پورے دیر تک کھڑے ہوئے ہیں، عشاء کی نماز کم سے کم 9 رکعت، پھر 20 رکعت تراویح کی، پھر وتر، پوری مسجد بھری ہوئی ہے، باادب ہیں، صف بستہ ہیں،
ایسا لگتا ہے کہ فرشتے آ گئے کیا یہاں، انسان ہے کہ فرشتے. دن میں بھوکے تھے، رات میں کھڑے ہوئے ہیں. دن میں کھانا چھوڑا، رات میں نیند چھوڑی. یہ تو فرشتوں کی صفت ہے. نیند سے دور ہونا، کھانے سے کو چھوڑ دینا فرشتوں کی صفت ہے. اللہ نے ہم کو ایک ایسا ماحول دیا کہ ہم اس مہینے میں فرشتوں جیسے ہو گئے تھے. کچھ گھنٹے ہمارے ایسے تھے کہ ہم فرشتوں کی نقل کر رہے تھے. فرشتوں کی کیفیت تھی، فرشتوں کی صفات آ رہی تھی، اور کلام رب میں محو تھے. الحمدللہ اس مسجد میں جو ہے دونوں بھی قرآن سنانے والے تراویح میں بہترین قرآن سنا رہے تھے. دل لگ رہا تھا اس کے اندر. تو اتنے لوگ ہیں دن کا روزہ رکھ کے رات میں کھانا کھاتے ہی آ رہے ہیں، اور اتنی دیر تک جو ہے اللہ کے کلام میں محو ہے. ایک بندہ اللہ کا کلام سن رہا ہے محبوب کا، دوسرے سب ادب سے سن رہے ہیں. کتنا پیارا منظر ہے. یہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ بہت ہی قریب ہو جاتے ہیں. جب ہم ہی نہیں سن رہے ہیں، اللہ اشد اذنا الی قارئ القرآن من صاحب القینۃ الی قینۃ. جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے متوجہ ہو جاتے ہیں. حضور نے فرمایا جیسے اپنی باندی ہے آقا کی، اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، پردے کا مسئلہ بھی نہیں ہے، گانا اچھا سیکھی ہوئی ہے، ٹرینڈ ہے گانے میں. اب وہ جو ہے اپنی لہن سے گا رہی ہے اور آقا سن رہا ہے مزے لے کے. واہ 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 واہ. تو پہلے زمانے میں کیا ہے، سب سے بڑی تفریح یہی ہوتی تھی، درباروں میں یہی ہوتے تھے، مجرے اجرے ہوتے تھے. تو ایک مثال کی طرف فرمایا کہ اپنی بانی کا گانا جو ہے اس طرح جھوم جھوم کے آقا سنتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ویسے ہی سنتے ہیں جب کوئی قرآن پڑھتا ہے. تو کتنا وقت ہمارا رمضان میں اللہ کے ساتھ گزرا ہے، اللہ کی خصوصی نگاہوں میں گزرا ہے ہمارا وقت. جب جب بھی ہم تراویح پڑھ رہے تھے، ہم اکیلے نہیں تھے، ہمارے ساتھ ہمارے اللہ تھے، وہ بھی سن رہے تھے اور ہم کو پیار سے دیکھ رہے تھے. قرب الہی کے لمحات تھے، اللہ سے ہم قریب ہو گئے تھے. محدثین نے بحث کی ہے کہ عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت کون سی ہو سکتی ہے، افضل. تو ایک بڑے طبقے کا رجحان کیا ہے، سب سے بڑی عبادت ہے راتوں میں دیر تک کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا. نماز میں دیر دیر تک رات میں قرآن پڑھنا، یہ سب سے افضل عبادت. جیسے حضور رات میں کئی پارے پڑھتے تھے کہ بندہ بالکل ایک غلام کی طرح کھڑا ہوا ہے، اپنے آقا کا کلام پڑھ رہا ہے. تاکہ یہ سب سے افضل عبادت ہے. اللہ کے فضل سے اس کا کچھ حصہ ہر ایک کو ملا. اگر اللہ یہ تراویح نہیں رکھتے، یہ نظام نہیں رکھتے، تو ہم کس کو ہمت تھی اتنی دیر پڑھنے کی. ہم لوگ تو 2-4 رکعت نفل پڑھ کے ہی پریشان ہو جاتے ہیں. 20 رکعت ماشاءاللہ پڑھی ہے. اور اس مہینے میں گویا ہم نے روزے رکھ کے اور اللہ کے سامنے باادب کھڑے ہو کے پورا قرآن سن کے اللہ کے سامنے شکرانہ ادا کیا ہے کہ اللہ آپ نے ہم کو جو اپنا کلام دیا 23 سال، ہم اس کو بھولے نہیں، ہم اسے بھولیں گے نہیں، ہم اس سے کٹیں گے نہیں. ہم پورا قرآن سنیں گے، ہم پورے قرآن سے اپنا رشتہ رکھیں گے. اس کے شکرانے میں ہم نے دن میں اپنے آپ کو بھوکا رکھا، راتوں میں نیند کی قربانی دے کے اس کلام کو سنتے رہے. یہ ہم نے اللہ نے جو پیارا دین دیا ہے، اپنے تک پہنچنے کا راستہ دیا ہے، ہم نے اس کی قدر کی، ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا. اور قرآن پاک سے اس گئے گزرے دور میں بھی امت کو جو تعلق ہے اس کا ہم نے مظاہرہ کیا. ورنہ آسان نہیں ہے 20 رکعت نماز پڑھنا، اللہ کی توفیق سے ممکن ہوا. اب کیا ہے بھائی، سبق کیا ہونا چاہیے؟ اب رمضان گیا تو پھر اب طوطا تشمی کرنا چاہیے گا. قرآن کو ہم جانتے نہیں، ایسا ہونا چاہیے گا. جو لوگ رمضان بھر 20 رکعت تراویح پڑھتے رہے، اتنی دیر کھڑے ہو کے روزانہ سنتے رہے، اب رمضان جانے کے بعد بیٹھ کے تو پڑھو بھائی. کھڑے کے نہیں پڑھ سکے تو بیٹھ کے تو پڑھ سکو. روز کوئی 3 پارے، کوئی 1 پارہ سن رہا تھا روزانہ، تو رمضان جانے کے بعد کم سے کم ایک 4-5 صفحے تو پڑھو. آخری درجے میں ایک پیج تو پڑھو، ایک صفحہ تو پڑھو.
سیزنل نہیں ہمارا دین، کبھی 10 دن اچھی بندگی بتا دیے اس کے بعد آزاد۔ ایپا کے دن آئے، 40 دن کی دیکشا لے لیے، کالے کپڑے 8 دن ایپا بولے، سال بھر پھر رشوت لو، بدماشیاں کرو، ایسا نہیں ہے ہمارا۔ کچھ سیزن میں کچھ دکھا دینا کمال، پھر اس کے بعد پھر آزاد ہو جانا نہیں۔ رمضان مشق کے لیے، ٹریننگ کے لیے دیا گیا ہے، اور ٹریننگ اس لیے کی جاتی ہے کہ ڈیوٹی پہ جانے کے بعد وہ اس کے مطابق کام کرنے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ سال کیسا گزارنا ہے اس کی ٹریننگ کے لیے رمضان تھا۔ تو جب قرآن کی اتنی ٹریننگ لی ہے، قرآن پڑھنے کی، سننے کی، تو سال بھر اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ تو ارادہ کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اب تک ہم نے قرآن سے جتنی بے توجہی کی، اس سال نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ نہ کچھ تو تلاوت روز کریں گے، ارادہ کیجئے، اچھا مقبول وقت ہے۔ اور ہدایت کی قرآن سے وابستگی کیا ہے؟ اصل میں پورے دین اسلام کی قدر، قرآن ہی کی تشریح حدیث ہے، حدیث کی تشریح فقہ ہے۔ تو گویا ہم کو رمضان میں جو سبق پہلا ملا کہ دین اسلام جو ملا ہے اس کی قدر کرو، اس کو سنتے رہو، اس کو پڑھتے رہو، اس کو سیکھتے رہو۔ یہ تمہاری دنیا کی گھریلو زندگی کو بھی چمکائے گا، تمہاری قومی زندگی میں بھی تم کو اٹھایا۔ انہوں نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب سے جو وابستگی رکھیں گے ان لوگوں کو اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ، اپنی ذاتی لائف میں بھی اٹھائیں گے، اور جو علاقے، جو مسلمانوں کے قومیں اس کو اپنائیں گی، اللہ ان کو اٹھائیں گے۔ ویضع بہ آخرین، اور اس سے جو روگردانی کریں گے ان کو اللہ گرا کے بتائیں گے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، ذلیل جو ہوئے۔ تو رمضان میں ہم نے پہلا سبق یہ لیا ہے کہ ہم قرآن سے جڑے رہیں گے، قرآنی علوم سے، یعنی اسلام سے جڑے رہیں گے، پورے علم دین سے ہم جڑے رہیں گے، علم دین کی محفلوں سے ہم جڑے رہیں گے۔ یہ ہماری زندگیوں کی روشنی ہے، بہت سخت ضرورت ہے ہم سب کو علم دین کی۔ اور رات میں بتایا گیا کہ ہندوستان کے موجودہ حالات میں تو عقائد کا علم بہت تفصیل سے سمجھنا ضروری ہے اپنا ایمان بچنے کے لیے۔ توحید، واقعی اللہ ایک ہے تو کیا دلیل ہے، محفلیں ہماری ہونی چاہیے، بچوں میں، عورتوں میں، بڑوں میں، اس لیے کہ پورے ملک میں پورے زور و شور سے شرک پر عمل کروایا جائے گا، شرک کے دلائل پڑھائے جائیں گے۔ تو اگر ہم توحید کی بات سمجھیں گے نہیں، دہرائیں گے نہیں، تو توحید کیسے رہے گا؟ تو پہلا سبق یہ ہے کہ ہم لوگ علم دین سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں گے۔ اور کیا ہے، مغفرت کا مہینہ جا رہا ہے، بہت جو ایک غم کی بات ہے مومن کے لیے کہ جس مہینے میں قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ معاف 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 بول رہے تھے، وہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، تراویح پڑھتے ہی مغفرت ہو رہی تھی، روزہ ختم ہوتے وقت مغفرت ہو رہی تھی، تلاوت کے بعد مغفرت ہو رہی تھی۔ تو مغفرت کا مہینہ، معاف کرا لینے کا جو موقع تھا وہ چلا گیا۔ ابھی بھی 3 افطار باقی ہے۔ افطار کے وقت اللہ کو بہت رحم آتا ہے، روزے کی گرمی بندہ سہ چکا ہے، دوزخ کی گرمی سے بچنے کا بہترین وقت ہے۔ ابھی بھی ہمارا موقع ہے، آگے کے 3 افطار میں ہم کہیں اکیلے میں بیٹھ جائیں افطاری کے عین وقت پہ اور پورا زور لگا دے اللہ معاف فرما دیجیے۔ جہنم کا خوف بہت ضروری ہے، جہنم سے ہم کوئی بھی بچے ہوئے نہیں ہیں۔ اور کیا ہے، مہینہ تھا جنت بانٹنے کا مہینہ تھا، پوری جنت اللہ نے سجا کے رکھ دی تھی، دروازے کھول کے رکھ دیے تھے، آ جاؤ جس جس کو لینا، سمجھے۔ اور ادھر جنت پرجوش ہو کے دعا کر رہی تھی، اللہ نیچے جو محنت کر رہے ہیں اللہ ان کے نام الاٹ کر دیجیے جنت۔ سجے سجائے محل بول رہے تھے، ہم کب تک خالی رہیں گے، کہاں ہیں ہمارے مکین، کہاں ہیں؟ حوریں بے چین ہو رہی تھی، کہاں ہیں ہمارے شوہر؟ غلمان بے چین ہو رہے تھے، کہاں ہیں ہماری ملکائیں؟ پوری جنت ہماری تڑپ میں تھی، اب وہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ جنت کی اس تڑپ کی وجہ سے ہمارے لیے آسانی سے فیصلے ہو رہے تھے، اور فرشتوں کو بھیج بھیج کے اللہ تعالیٰ بول رہے تھے، اے نیکی کے چاہنے والے مسلمان تھوڑی نیکی کر لے، جنت بٹ رہی ہے۔ وہ فرشتے جو دلوں کو دستک دے رہے تھے، اس کی وجہ سے ہمارے دلوں کی کیفیت رمضان میں کچھ بدلی ہوئی تھی۔
یہ خدائی نظام تھا، اب نہیں رہے گا 3 دن کے بعد۔ ایسے ہی ایک ہنگامہ تھا عبادتوں کا، صبح آنکھ کھلتے ہی جو ہے سحری کا ہنگامہ ہے، پکوان ہو رہا ہے، تہجد پڑھنے والے تہجد پڑھ رہے ہیں، ایک عجیب نورانیت۔ اور افطاری کی جو مجلسیں ہیں، اہتمام سے جو ہے افطاری بن رہی ہے، اور پھر بیٹھ رہے ہیں، دعا پڑھ لیتے بڑے بڑے شریفوں کے ساتھ، سورج سکی ہوئی ہے۔ ایک عجیب منظر تھا، ایک روحانی منظر، جدھر دیکھیے تلاوت قرآن کا ماحول تھا۔ گھر میں دیکھو قرآن پڑھ رہے ہیں، مسجد میں دیکھو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک ٹائم ٹیبل ہی بدل گیا تھا ہم لوگوں کے رمضان میں، اور سحری و افطار، پورا ہمارا زندگی کا نظام ہی بدل چکا تھا، سونے کے کھانے کے اوقات بدل گئے تھے، اور اس کا زندگی پہ اثر تھا۔ زندگی ہماری خدا رخی تھی، گاڈ اورینٹڈ ہو گئی تھی، اللہ کی طرف منہ کر کے چل رہے تھے ہم رمضان میں، ہمارا ٹائم ٹیبل ہی ایسا ہوگا۔ اب جو ہے وقت جا رہا ہے، تو آئندہ 11 مہینوں میں بھی کوئی ٹائم ٹیبل بنائیے جس میں عبادت کو مت چھوڑیے، جس میں تلاوت کو مت چھوڑیے، جس میں رات کی تنہائی سے فائدہ اٹھانا مت چھوڑیے۔ ٹائم ٹیبل آئندہ بھی دیکھ سمجھ کے بنائیے، سال بھر بھی، کہ یہ رنگ پھر باقی رہے۔ تو خلاصہ یہ کہ رحمت کے جو گولڈن ایام تھے، دن تھے، وہ ہمارے اب ختم ہو رہے ہیں۔ جن دنوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ اللہ کے پیار کے دن ہے، طے کر دیا گیا، اور بہانے سے وہاں پیار بٹ رہا تھا، اور اللہ قدردانی کر رہے تھے، ایک ایک عمل کی قدر کر رہے تھے، پورے فرشتوں کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے، میرا فلاں بندہ تلاوت کر رہا ہے، فلاں بندہ نفل پڑھ رہا ہے، فلاں بندہ بھوک پیاس میں رودے کو نبھا رہا ہے۔ پورے مہینے اللہ تعالیٰ قدردانی کر رہے تھے، فرشتوں کے سامنے فخر کر رہے تھے، کیا ہے انسان، کیا ہے اس کی اللہ کی طلب اس کے اندر۔ ثواب بھی بڑھا دیا گیا تھا ان دنوں میں۔ اب جو ہے دیکھتے دیکھتے رمضان آیا بھی گیا بھی۔ یہ زندگی کی بڑی تلخ حقیقت ہے کہ یہاں دن جو ہے دیکھتے دیکھتے گزر جاتے ہیں، عمریں دیکھتی دیکھتی گزر جاتی ہیں۔ یہ تیزی سے گزرنے والی دنیا ہے۔ تو ایک رمضان تو ہمارا چلا گیا چھوٹا، لیکن یہ جو ہم کو اللہ نے ایک 50-60 سال کی 70 سال کی جو بھی عمل کی زندگی ہے، یہ بھی بہت قیمتی رمضان ہے۔ جسے رمضان کے ایک ایک عمل سے بہت بڑا بڑا ثواب مل رہا تھا، جنتیں مل رہی تھی۔ باقی جو ہماری زندگی ہے وہ بھی ایک رمضان ہے۔ اس زندگی کے ہاتھ سے جانے کے بعد آپ چاہے کچھ عمل کرنا چاہے نہیں کر سکتے، کوئی درجہ حاصل کرنا چاہے نہیں کر سکتے۔ جو موقع ہے اسی زندگی میں، زندگی بھی بہت قیمتی ہے ہماری، دیکھنے میں آخرت کی زندگی کے مقابلے میں قطرے کے برابر نہیں ہے، لیکن یہی قطرہ ہے جو سمندر کو کھینچتا ہے۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے جو ابدی بادشاہی عطا کرتی ہے۔ ہم 1 سیکنڈ میں جو عمل کرتے ہیں، وہ عمل جب جنت کا کوئی ایک نعمت بن جاتا ہے، وہ کھربوں سال پھر زندہ رہتا ہے۔ 1 سیکنڈ میں ہم نے بس سبحان اللہ کہا، مگر اس سے جنت میں ایک باغ لگ گیا ہیرے کے درختوں کا، اب وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، اس پہ کھربوں سال گزر جائے تو سبحان اللہ اپنی بہار دکھاتا رہے۔ لہم اجر غیر ممنون۔ یہاں کا ایک ایک سیکنڈ اپنے پیچھے لاکھوں کروڑوں سال کی جزا رکھتا ہے، بہت قیمتی ہمارا ایک ایک سیکنڈ۔ اللہ تعالی ہم کو اپنی عمر کی قدر نصیب فرمائے۔ بیٹھ کے وقت ضائع نہیں کرنا ہے، بہت زیادہ اعمال کی ضرورت ہے دوزخ سے بچنے کے لیے۔ چھوٹی پونجی سے کام نہیں چلے گا، جنت خریدنا ہے۔ اس واسطے باقی زندگی کو بھی ہم قیمتی سمجھیں۔ ایک مکاشفہ سنایا گیا تھا بات کی قدر دل میں آنے کے لیے۔ ایک سچے جو انسان ہیں، ایک بہت بڑے عالم نے وہ بیان کیا، ان کے اہل تعلق سے سن کے بیان کیا کہ ان کے اوپر ایک کشف کی حالت ہوئی یا کیا ہوئی، بارشوں کے بعد ایک قبرستان میں جانا ہوا، تو وہ ایک درخت کی جڑ سے پانی ہٹ گیا تھا، پانی کی وجہ سے مٹی ہٹ گئی تھی، تو وہاں ان کی نظر پڑی، شاید مکاشفے کی کیفیت تھی ہوگی، تو وہاں دیکھا کہ ایک نیک بندہ قبر میں قرآن شریف پڑھ رہا ہے۔ ان کو حیرت ہوئی کہ کتنا خوش نصیب انسان ہے
کہ قبر میں بھی اس کو قرآن پڑھنے کی اجازت ملی، اب رات دن قرآن پڑھ رہا ہے، تو اس سے انہوں نے بات کی، ماشاء اللہ یہ کیا کیفیت؟ بولا کہ نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا تو اللہ نے مجھے موقع دیا کہ اتنا اس زندگی کے بعد تو عمل نہیں ہے، مگر وہ اللہ کی محبت میں پڑھ رہے ہیں، ان کو مزہ آ رہا اس کے اندر۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اندازاً کتنے قرآن پڑھ چکے ہوں گے خبر میں آنے کے بعد؟ تو وہاں کی تو اوقات الگ ہے، دنیا کی اوقات کا سسٹم الگ ہے، وہاں الگ ہے سسٹم۔ تو انہوں نے کہا 1 کروڑ قرآن تو میں پڑھ چکا ہوں گا۔ 1 کروڑ قرآن پڑھنا، تو ان کے سن کے ان کا منہ کھلا کا کھلا رہے گا، کتنی خوش قسمت ہے آپ کی شخصیت، 1 کروڑ قرآن آپ نے پڑھے۔ حیران ہو کے اس نے محبت سے کہا، تو وہ بزرگ نے کیا کہا، اچھا ایک کام کرو، میں نے یہ 1 کروڑ جو قرآن پڑھے ہیں وہ تم لے لو، اور آج صبح میں تم نے صرف سورہ فاتحہ جو پڑھی ہے ایک بار وہ مجھے دے دو۔ تو یہ آدمی حیران ہوگا، یہ کیسا سودا ہے، 1 کروڑ قرآن دے کر آپ ایک فاتحہ، سورہ فاتحہ چند سیکنڈوں میں منٹ میں پڑھی جاتی ہے، ایک فاتحہ لے کے آپ پورے 1 کروڑ قرآن دینے کے لیے تیار۔ تو نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ میں جو 1 قرآن میں نے پڑھے، 1 کروڑ قرآن جو پڑھے ہیں اس سے مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے، اس 1 کروڑ سے جنت کا کوئی ایک باغ، کوئی ایک درخت نہیں ملنے والا ہے، اس سے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ میں نے اجازت مانگی تو مجھے اجازت دی گئی، مگر میرے 1 کروڑ قرآن، میں دنیا میں نہیں ہوں اس وقت، میں قبر میں ہوں، میں عالم برزخ میں ہوں، یہاں اعمال کا ثواب نہیں ملتا، یہاں کچھ عمل کر لو بیکار ہے، یہاں اس کی کوئی جزا نہیں ملتی، قیمت نہیں ہے اس کی یہاں عمل کی، یہاں تو آنکھ کھل گئی نا ہے، امتحان ختم ہو گیا، غیب نظر آ گیا، وہاں عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن تم ابھی جس دنیا میں ہو وہاں 1 سیکنڈ کے عمل کی بہت قیمت ہے، اس لیے تمہارا ایک فاتحہ دے دو اور میرے 1 کروڑ قرآن لے لو۔ تو ہم دارالعمل میں ہیں دوستو، جہاں ایک عمل ہمارا لکھا جا رہا ہے، تولا جائے گا، بڑی بڑی جنت کی شکل اختیار کی جائے گا۔ ہم اس وقت جنت بنانے کی مشین بنے ہوئے ہیں، ہمارے جسم سے نکلنے والا ایک عمل یا تو جنت بنا رہا ہے یا دوزخ بنا رہا ہے۔ اس لیے ہمارا پوری زندگی ہی رمضان ہے، پوری زندگی ہی قیمتی ہماری۔ اور آج جیسے رمضان جا رہا ہے، ایک دن یہ زندگی بھی جائے گی، اس دن افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ضرورت یہ ہے کہ ایک لمحے کو ہم قیمتی سمجھائیں۔ ابھی جو رمضان گیا ہے اس میں ہم کو کیا سبق سکھائے گئے، جنت میں جانے کے لیے کیا سبق سکھائے گئے ہیں، تھوڑا اس کو چلتے چلتے ذہن نشین کر لیجئے۔ پہلا سبق تو کیا تھا، بندو میری محبت میں جینا سیکھو، یہ سکھایا گیا۔ اس لیے کہ رمضان میں کہا گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، میرے محبوب اللہ ہی ہے، میرے مقصود اللہ ہی، زیادہ پڑھنے کے لیے حضور نے فرمایا۔ اور روزے کو بھی اللہ نے محبت کی عبادت مانا تھا، روزہ اصلاً محبت کی، اپنے محبوب کی یاد میں اس کو پانے کے لیے کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ روزے دار کا بدلہ کیا ہے، میرے چہرے کا دیدار ہے، میری محبت میں رکھ رہا ہے، میرے چہرے کا دیدار ہے۔ تو پہلا سبق یہ تھا کہ اے ایمان والو، اللہ کی محبت والی زندگی گزارو، روکھی پھیکی زندگی مت گزارو، ایسی محبت ہو کہ اس کی خاطر بھوکے رہنا آسان ہو جائے، وقت پڑے پیاسے رہنا آسان ہو جائے، نیند چھوڑنا آسان ہو جائے، ایسی محبت کی زندگی گزارو۔ تو یہ سبق تھا لا الہ الا اللہ کی کثرت سے۔ اس کے بعد دوسرا جو سبق تھا وہ ہے تقوی کا سبق تھا، کہ اپنے اندر بریک رکھو، اپنی زندگی میں جو خواہش آئی پورا کرتے جا رہے ہیں، ایسا خواہشات کا غلبہ ہو گیا، خواہشات کے سامنے اتنے کمزور پڑ گئے، دل میں ارادہ ہوتے ہی خواہش کا اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہو، ایسے مت بنو، لذتوں کے پیچھے کنٹرول پیدا کرو۔ تم انسان ہو، تم جانور نہ ہو۔ جانور ہے اس کو خواہش آتے ہی وہ کھانا شروع کر دیتا ہے، یہ دیکھتا نہیں کس کی ترکاری ہے، کس کی دکان ہے، کس کا کھیت ہے، خواہش پوری کرتا ہے جانور۔ روڈوں پہ بھی اس کو خواہش ہو گئی تو وہ اپنی مادہ سے رابطہ کرتا ہے۔ تو خواہش پورا ہوتے ہی پورا اس کے پیچھے پڑنا، یہ جانور کا لیول ہے۔ انسان میں جو اللہ کی پھونک ہے، روح ہے، اچھائی اور برائی کی سمجھ ہے، تو انسان کا جوہر کنٹرول ہے،
خواہشات پہ کنٹرول جو ہے، کنٹرول کا صلہ جنت ہے۔ تو تقویٰ سکھانے کے لیے روزہ رکھا گیا تھا، کھانا پانی ہم نے جو چھوڑا، راتوں کی نیند کی قربانی دی کنٹرول سیکھنے کے لیے۔ 30 دن کنٹرول کی مشق کرنے کے باوجود کنٹرول نہیں آیا تو پھر کیا سیکھا ہم نے؟ اللہ نے فرمایا تھا روزے کا حکم یوں دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تقویٰ آئے، تم کو اپنے اوپر کنٹرول آئے۔ جو جی میں آیا وہ کرنے والے مت بنو، تو لو پہلے کیا کرنا چاہیے پھر وہ کرو۔ تو تقوی کا مہینہ تھا یہ، اور تقویٰ ہی سب کچھ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اتنی عزتوں والے ہیں، عظمتوں والے ہیں کہ وہاں لاڑ پیار نہیں چلتا۔ محبت کی اہمیت ہے، لیکن اللہ کے دربار میں ادب کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ ایک لیول کے دونوں کی محبت نہیں ہے۔ میاں بیوی کی محبت ہے تو دونوں بھی انسان ہیں، ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ایک لیول کے۔ باپ بیٹے کی محبت ہے، دونوں بھی انسان ہیں، ایک لیول کے، ایک جنس ہے۔ لیکن خدا اور بندے کی محبت یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، حقیر ہے، کچھ نہیں ہے، اور ایک سب کچھ ہے، ایک محسن کل ہے، ایک محتاج کل ہے۔ اس لیے یہ لاڑوں کی دنیا نہیں ہے، یہ ادب کی اطاعت کی دنیا ہے۔ بندے اور خدا کا رشتہ ایک ہی ہے، مانو بس، اس کی نافرمانی سے بچو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا، حضرت سعد بن وقاص کو، جو ایران کے اس وقت کا جو سپر پاور ایک تھا ایران، اس کو فتح کیا، کمانڈر تھے، تو شاید جب محاذ پہ تھے تو حضرت عمر نے خط لکھا اپنے کمانڈر کو، یہ جنتی صحابہ میں سے 10 جنتی صحابہ میں سے سعد بن ابی وقاص، ان کو لکھ رہے ہیں کہ دیکھو سعد، یاد رکھو اللہ اور بندے کے بیچ میں ایک ہی سبب ہے تعلق کا، ایک ہی رشتہ ہے، وہ رشتہ کیا ہے؟ تقویٰ کا رشتہ ہے، بس اس کا لحاظ رکھو، ڈرو، اسی سے اللہ سے جڑے رہو گے۔ تقویٰ گیا تو گئے۔ اللہ کے نبی بھی تقریباً ہر بیان میں بولتے تھے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اے سننے والوں تم کو بھی میں تاکید کرتا ہوں، اپنے کو بھی تاکید کرتا ہوں کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ جو جتنا متقی ہے وہی اتنا اللہ کا محبوب ہے، ولی ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کی تعریف قرآن میں ہے جو تقوی والا ہے، جتنا بڑا تقوی اتنا بڑا ولی۔ لیکن اللہ بھی کیا ہے، جب کام دیتے ہیں تو دام بھی دیتے ہیں۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا رہتا ہے، سنبھل کے زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد فتوحات کے دروازے کھولتے ہیں۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابًا مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ زمین والے تقوی اختیار کریں تو ہم پھر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے زندگی میں۔ اللہ بھی پھر اپنے خزانے کھولتے ہیں متقی کے لیے، اور پھر عام آدمی کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا نہیں ملتا متقی کو۔ پوری زندگی وہ اللہ کا لحاظ رکھ کے گزار رہا تو اس کی ایک ایک نماز کا ثواب دوسرے سے لاکھوں زیادہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی وقتاً فوقتاً گناہ بھی کرتے جا رہا، نماز بھی پڑھ رہا، گناہ بھی کرتے جا رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، اس کا ثواب متقی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ متقی جو ہر وقت چوکنا ہے، ہر وقت گناہوں سے بچنا، اللہ کرتے ہیں کہ اس کے ہر عمل کی قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ یہ میرا متقی بندہ ہے، ہر عمل کا ثواب زبردست اس کا بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، تم میں سے جو بھی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کا اجر بہت بڑھا دیں گے، اس میں عظمت پیدا کریں۔ اور رمضان کیا سکھا کے گیا کہ ہماری جو زندگی ہے محنت کے لیے ہے، آرام کے لیے نہیں۔ پورے رمضان بھر بھوکے رہنا، تکلیف اٹھائے نا، پیاسے رہے تکلیف اٹھائے نا، ہم پوری زندگی بھی تکلیف اٹھانے کے لیے، آرام کے لیے قبر ہے، عیش کے لیے جنت ہے، اور یہ زندگی کام کے لیے، تکلیف اٹھانے کے لیے۔ تکلیف اٹھانا، محنت کرنا، مشقت کرنا، اونچے درجے حاصل کرنے کے لیے، زندگی کے مقاصد پورے کرنے کے لیے، نیکیاں حاصل کرنے کے لیے، اسلام کی پھیلاؤ کے لیے، امت کی حفاظت کے لیے، تکلیفیں اٹھانے کا نام ہی مومن ہے، آرام پسندی کا نام مومن نہیں ہے۔ یہ سبق دے کے گیا ہے۔ جبری ٹریننگ کروائیں، سوم بولتے ہیں گھوڑے کی فوجی ٹریننگ کو بولتے ہیں اصل میں، تو زبردستی سب کو کروڑ پتی ہو کچھ بھی ہو بھوکا رکھائیں سب کو، اللہ تعالیٰ پکڑ کے سب کو 1 مہینے کی ٹریننگ کروائے ہیں کہ تم لوگ سب فوجی ہو،
فوجی آدمی بالکل پھول کے کپا نہیں رہ سکتا، چلو روزے رکھو، ایکٹیو ہو جاؤ۔ تو ہم دنیا میں مجاہدے کے لیے آئے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے دنیا میں پیدا کیا ہے مشقت کے ماحول میں۔ ہم بچپن میں سنتے تھے محنت ہمارا جیون، محنت ہمارا نعرہ، تقدیر سے کہہ دو سارے جہاں کو کہہ دو تقدیر کا اشارہ۔ محنت میں اللہ نے ترقی رکھی ہے، محنت ہمارا اصول ہے، محنت سے جی گھبرانا نہیں۔ محنت جس طرح سے صحیح ڈھنگ سے دنیا کمانے میں، دنیاوی مرتبہ حاصل کرنے میں محنت کرنا ہے، اس سے پہلے آخرت کمانے میں محنت کرنا ہے۔ تو محنت سکھاتا ہے رمضان۔ آرام پسندی چھوڑو، اپنے مقصد کے لیے بھوکا رہنا پڑے، پیاسا رہنا پڑے، جاگنا پڑے، جاگو مگر مقصد مت چھوڑو۔ محنت کے بغیر چمک نہیں پیدا ہوتی۔ اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلا، جو ہم کو پانے کے لیے، ہمارے دربار میں عزت پانے کے لیے محنت کریں گے، اپنے آپ کو تھکائیں گے، ان کے لیے ہم آگے اور ترقی کے راستے کھولتے رہیں گے، ان کے درجے بڑے ہوتے رہیں گے اور آگے کا کام ان کو سمجھ میں آئے گا۔ جو محنت نہیں کرتا نا تو تھوڑا ہی کام کر کے سمجھتا زندگی اتنی ہے۔ جو آدمی چلتا رہتا ہے نا تو آگے سڑک کھلتی رہتی ہے، یوں کھڑے کے دیکھو تو تھوڑی دور بعد سڑک ختم ہو جاتی ہے، لیکن آپ وہاں چلیے تو اور آگے سڑک کھلے گی، وہاں تک جائیے تو اور۔ تو جو مجاہدے والے ہیں ان کے لیے دین کے درجات، بلندی کے درجات ملتے چلے جاتے ہیں، اور سست کاہل آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کام کیا کرنا، اتنا ہی کر کے بہت کر لیا سمجھتا۔ مجاہدے والوں کے لیے ترقی کے راستے ہیں۔ اور فرمایا کہ اصل مجاہد وہ نہیں ہے جو جنگوں میں لڑ رہے ہیں، سرحدوں پہ لڑ رہے ہیں، اصل بڑے مجاہد وہ ہیں جو اپنے نفس سے لڑ رہے ہیں۔ ایک لڑائی ہے، روزانہ اس کو دبانا ہے، روزانہ گناہ سے بچنے کے لیے ایک تلخی ہوتی ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے گناہ سے بچنے کے لیے۔ گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے، یہ تکلیف اٹھانے کے لیے ہمیں، اسی تکلیف کا نام کا صلہ جنت ہے۔ تو رمضان یہ سکھا کے گیا کہ آرام پسند بنو۔ فرمایا الکیس من دان نفسہ، انسانوں میں ہوشیار انسان وہ ہے جو جی میں جو آیا وہ نہیں کرتا، اپنے جی کو جھکاتا ہے، یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، تو بول رہا مگر میں نہیں کروں گا۔ تو اپنے جی پہ چلنے والا اس کے پیچھے وہ نہیں ہے، اپنے جی کو جھکانے والا، من دان نفسہ، کام وہ کرے جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے کام آنے والا ہو، خواہشات میں وقت، بیکار کے کاموں میں وقت نہ گزارے۔ تو یہ سبق تھا۔ اور ایک بڑا سبق جو تھا بھوکا رکھنے کا مقصد، کہ ہمارے اطراف میں ہماری قوم نے جو مصیبت زدہ لوگ ہیں، مصیبتوں نے جن کی کمر توڑ دی ہے، بڑی مشکل سے جی رہے ہیں، ان کے غم کو اپنا غم بنانا، مواسات، شہر المواسات فرمایا۔ اس لیے بھوکا رکھا گیا تھا کہ بھوکوں کی تکلیف کا احساس کرو۔ جو روزہ رکھ کے طبیعت میں انکسار پیدا ہوتا، شام ہونے تک پوری مستی پوری نکل جاتی ہے، ایک عاجزی کی کیفیت آتی ہے۔ یہ اس لیے سکھائی گئی کہ جو غربت سے جوجھ رہا ہے، جو حالات سے پریشان ہو کے جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، کمزور پڑ گیا ہے، اس کے غم کو محسوس کرو۔ یہ بہت بڑا مقصد تھا صاحب، اس کو یاد رکھیے، اس کی بڑی ضرورت ہے امت کے غم کھانے کی۔ امت کے لیے آپ اپنا پیسہ، اپنا وقت نکالیں، یہ رمضان سکھاتا ہے۔ صرف عبادت کرنے سے کامل نہیں ہوتا آدمی، مخلوق کی خدمت ضروری ہے، امت کی فکر، غریبوں کی فکر، محتاجوں کی فکر، فسادات اگر کہیں ہو جائے تو وہاں کے مظلومین کی فکر، کہیں بھی مسلمانوں کو چوٹ لگ رہی ہے وہاں کی فوراً فکر کرنا، پہلے سے سسٹم بنا ہوا رہنا۔ اب مواسات پہ امت بچنے والی ہے، اگر ہم مواسات نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا مصیبت میں ہاتھ پکڑنے کا مزاج نہیں بنائیں گے تو لوگ مرتد ہو جائیں گے۔ اب مسلمان بڑی تعداد میں، اب سنبھالیں گے، سنبھالنا ضروری ہے۔ یہ مہینے کا اور کتنی اہمیت ہے کسی مسلمان کا کام کرنے کی۔ تو فرمایا ایک دن اعتکاف کریں تو آدمی کے اور جہنم کے بیچ میں 3 ایسی بڑی بڑی خندق آ جاتی ہے جو اس دنیا کی اتنی بڑی ہے۔ اعتکاف اتنی پاورفل طاقت ہے جو جہنم سے بچانے والی ہے۔ لیکن حضرت ابن عباس نے فرمایا کسی مسلمان کا کام کر دینا وہ 10 سال اعتکاف کرنے سے افضل ہے۔ آج یہ سبق سیکھنے کا بہت ہندوستان میں ضرورت ہے صاحب۔ میرے بچے بولیں گے نا تو آپ بھی چلے جائیں گے، آپ کے بچے بھی چلے جائیں گے۔ میری قوم بولو آپ، میری قوم، پوری قوم کی فکر کریں گے تو قوم بچنے والی ہے۔
جو بلا وہاں آئی وہ آپ کے پاس آنے سے پہلے سنبھالو، آپ ایک دوسرے کو سنبھالو۔ اب سب کا پیسہ امت کے لیے ہو جائے اب، ورنہ آپ کے پاس جب مصیبت آئی تو آپ اکیلے پڑے رہیں گے اور اس وقت تک کچھ کر نہیں پائیں گے۔ جلدی سے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی فکر کرنا، ایسا سسٹم بنانا کہ کہیں بھی فتنے ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے تو اپنے کو تنہا محسوس نہ کرے، وہ ایمان چھوڑنے پہ مجبور نہ ہو جائے۔ اور ایک سبق، پیارا سبق تھا، ارے مسلمان کچھ وقت تنہائی میں گزار، اعتکاف سکھایا گیا، تہجد میں اٹھایا گیا۔ آج کا انسان جب دیکھو بزی 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 بزی، کاموں کی فکر ہمیشہ، یا لذتوں کی، اور کسی کے پاس فرصت بھی ہے تو وہ شیطان ایسا آ گیا ہے سیل فون۔ آدمی اپنے گھر میں رہتا، بچوں میں، بیوی میں رہتا، مگر وہ سیل فون لے کے بیٹھا تو بیوی سے بھی کٹ جاتا، بچوں سے بھی کٹ جاتا کئی گھنٹے۔ بیوی بچوں کو ٹائم نہیں ملتا جو ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن انسان میں جو گہرائی پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر کی جو روح ہے، اس میں جو چمک پیدا ہوتی ہے، انسان کے خیالات جو بلند ہوتے ہیں، انسان کو زندگی کی جو گہری سمجھ نصیب ہوتی ہے، انسان کے اندر جو اعلیٰ عزائم پیدا ہوتے ہیں، وہ تنہائی میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے لیے تنہائی میں وقت گزارنا بہت ضروری ہے۔ تو رمضان کی تربیتوں میں ایک تربیت یہ بھی ہے، اعتکاف 10 دن کروا کے کہ اے مسلمانوں، اگر اپنی روح کو چمکانا چاہتے ہو تو روزانہ اپنی لائف میں تھوڑا تنہائی میں اللہ کے ساتھ وقت گزارو۔ حضور فرماتے تھے میرا وقت ایسا ہے، ہر دن ایک وقت جو ہے اللہ کے لیے ہوتا، اس میں بیوی بچوں کو بھی نہیں پہچانتے تھے، اتنا اللہ سے جڑ جاتے تھے کہ کسی کو پہچانتے نہیں تھے۔ تو ایسی تنہائی ضروری ہے، رمضان یہ سبق دے کے جا رہا ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِلًا، ایسے اللہ سے جڑو، اس تنہائی میں سب سے کٹ کے اللہ سے جڑو، تب روح میں چمک پیدا ہوگی، عزائم بلند ہوں گے، ورنہ تم سطحی انسان بن کے رہ جاؤ گے۔ بیوی بچے، دکان مکان، یہ روزانہ کی روٹین لائف کھوکھلا بنا دیتی ہے آدمی، خیالات کی گہرائی ختم ہو جاتی ہے، انسان کے لیول سے جا کے جانور کے لیول پہ آتا ہے۔ تنہائی چاہیے، غور و فکر چاہیے، کائنات پہ غور و فکر، اللہ کی عظمت کو، اپنی زندگی کی حقیقت پہ غور و فکر، اپنا ذات الہی سے تعلق بنانا تنہائی میں ہوگا۔ ایسا یہ رمضان سکھا کے گیا ہے۔ اور رمضان بھر جو ہم کو تراویح پڑھنے کا موقع ملا ہے، تو کچھ اللہ کے سامنے نوافل پڑھو، یہ سکھا کے جا رہا ہے رمضان۔ نفل اللہ سے بہت قریب کرتا ہے، راتوں میں کچھ نوافل پڑھو، یہ رمضان بھر مشق کرائی گئی۔ اب یہ بات بڑی عجیب ہوگی کہ رمضان بھر 30 دن تو 20 رکعت پڑھتے رہے، اور شوال شروع ہوتے ہی رات میں 2 رکعت نفل بھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو نفل پڑھو، یہ سکھا کے جا رہا ہے۔ رات کے قیام میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، بڑے بڑے فیصلے رات کے وقت ہی ہوتے ہیں۔ اور ایک کیا سبق ہے بھئی، پورے رمضان میں دوزخ سے بچنے کی تمنا، جنت مانگنے کی تڑپ یہ بھری ہوئی تھی۔ تو یہ مومن کی سال بھر صفت ہونی چاہیے کہ ہمیشہ دوزخ سے پناہ مانگتے رہیں اور جنت جو ہے اللہ سے مانگتے رہیں۔ بہرحال ابھی پھر بھی 3 دن باقی ہیں کرسمس سے، یاد دہانی کا جمعہ 3 دن پہلے آیا ہے۔ یہ ایک ایک دن ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اور ایک اصول شریعت میں آخری وقت تم کیسا گزارتے اس پہ فیصلے ہوتے۔ انما الاعمال بالخواتم، زندگی بھر آدمی اچھا تھا مگر آخری زمانے میں گڑبڑ شروع کر دیا تو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ زندگی بھر نیکیاں کرتے 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 اتنا قریب ہوتے ہیں کہ ان کے اور جنت کے بیچ میں بس ایک ہی بالش کا فاصلہ رہتا ہے، اور آخری وقت میں جائیداد کی تقسیم، پیسے کی تقسیم میں گڑبڑ کر دیتے، دوزخی ہو جاتے۔ ہر وقت آخری وقت میں گناہ ہوتا، ایمان چھن جاتا۔ تو رمضان آپ کا اب تک اچھا گزرا ماشاءاللہ، مگر آخری دن کیسے گزرتے وہ دیکھے جائیں گے۔ کوئی بھی چیز کا آخری حصہ دیکھا جاتا ہے، تو رمضان کے آخر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ سستی ہو جائے۔ بہت سارے لوگ شب قدر تک زور میں رہتے، شب قدر کے بعد ڈھیلے پڑ جاتے، ایسا نہیں ہونا۔ آخری وقت بہت اچھے انداز میں گزارنا ہے۔ بہرحال اب تک تو شیطان کو کنٹرول میں کیا گیا تھا، اب 3 دن کے بعد لاؤ لشکر کے ساتھ دیدے نچاتے ہوئے آنے والا ہے شیطان۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ شیطانی اثرات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یہ پاکیزہ مہینہ ہمارا جا رہا ہے، اور کوئی بھی عمل کے اختتام پہ استغفار کرنا حضور کی سنت ہے، تو ان آخری دنوں میں استغفار زیادہ پڑھنا چاہیے، اور اللہ کے سامنے رمضان میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔
ایک صحیح جو مومن ہوتا ہے اس کو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ میں قدر نہیں کر سکا، تو یہ چیز اللہ کو مناتی ہے، اللہ کو راضی کرتی ہے۔ تو آخری دنوں میں یہ ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ تو کیا کیا لے کے چلے گئے، میں کچھ نہیں کر سکا، رحمت حق آئی قسمت ور چلے، جو قسمت والے ہیں نکل گئے وہ آگے، رحمتوں سے اپنے دامن بھر چلے، رہ گئے ایک ہم ہی کم نصیب، دامن تر آئے چشمے تر چلے۔ دامن تر میں تو گناہ گار دامن کو بولتے ہیں، گناہ گار بن کے آئے ہیں، کچھ نہیں کرے بول کے رو کے جا رہے ہیں۔ تو ایک غم ہونا چاہیے، اللہ ہم صحیح وقت نہیں گزار سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رمضان کے ذریعے سے تقوی کی، نیکی کی زندگی عطا فرمائے اور امت کے اعمال کو قبول فرمائے، امت پہ سے اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب دور ہو۔ یہ جو ہے دارالعلوم